وہ پھر نہیں لوٹی۔ جو ہی اپنی بچی کو ڈاکٹر کو دکھا کر کلینک سے باہر نکلی، سامنے ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ ذہن پر زور دیا کہ اس کو کہاں دیکھا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، ارے پہچانا نہیں؟ میں کنول ہوں، تمہارے کالج کی دوست۔ تبھی مجھ کو کالج کا وہ حسین زمانہ یاد آ گیا۔ ارے کنول، یہ تم ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ پھر اس نے اس کا سفید یونیفارم پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، کنول تم نے نرسنگ کر لی؟ ہاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے۔ مجھے کچھ تجسس سا ہوا کیونکہ وہ ہنس مکھ اور شوخ لڑکی تھی۔ ہمارے گروپ میں وہی ایک واحد شادی شدہ لڑکی تھی، لہٰذا ذرا بورڈ واقع ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے شادی کے بعد بھی اسے پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ تبھی ہم اس کو کہتے تھے، تم تو شوہر مرید ہو۔ وہ فخر سے جواب دیتی تھی، ہاں بھائی، میں اپنے شوہر کی مریدنی تو ہوں۔ ایسے شوہر نصیب سے ہی ملتے ہیں۔ آج اس کو یوں اجڑا دیکھ کر دل دھک سا رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کنول نے اچانک کالج آنا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں ہمارے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ہم نے اس کے گھر جا کر اطلاع دینا چاہی، تب پتا چلا کہ اس کے سسرال والے مکان بیچ کر چلے جا چکے ہیں۔ ہمارے امتحان شروع ہو گئے، یہ مصروفیت ختم ہو گئی۔ تب میری شادی شروع ہو گئی اور پھر میں کنول کو بھول گئی۔ آج اس کو اچانک سامنے دیکھ کر اس کے بارے میں جاننے کی خواہش نے جنم لیا۔ تبھی ضد کر کے میں اس کو اپنے گھر لے گئی۔ چائے وغیرہ سے تواضع کرتے ہوئے میں نے وہ تمام سوالات کر دیے جو کنول کی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر میرے دماغ میں آئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر بولی، یہ کہانی میرے دیور اور منہ بولے چچا سسر کی ہے، جن کی غلط خیال اور غلط سوچوں نے ایک مسکن اور معصوم لڑکی کو برباد کر دیا، اور ساتھ ہی ہمارے گھرانے کو بھی۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ میٹرک کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ سسرال والوں کو بھی تو تم جانتی تھی۔ میرے ساس ملازمت کرتی تھی اور سسر اکثر بیمار رہتی تھی، لہٰذا گھر کی ذمہ داری زیادہ تر ساس پر تھی۔ میرے شوہر کی ملازمت اچھی تھی، اس لیے گھر میں کسی قسم کی تنگی نہ تھی۔ میرا دیور ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار قسم کا نوجوان تھا۔ اس کو پڑھائی سے غربت نہ تھی۔ فیصل کو ہم سب سمجھاتے تھے کہ پڑھنے کی عمر ہے، کچھ پڑھ لکھ لو، مگر وہ سنتا ہی نہ تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر ایک اور فرد بھی رہتا تھا، اور یہ میرے سسر کے منہ بولے بھائی تھے، جن کا نام حبیب تھا، اور ہم نے انہیں چچا کہا کرتے تھے۔ حبیب چچا نے شادی نہ کی تھی، وہ عرصے سے ہمارے سسر کے گھر پر ہی مقیم تھے۔ ان کا ہمارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار کسی معاملے میں ہمارے سسر کی بہت مدد کی تھی، اور اسی احسان کے بدلے سسر صاحب نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ عادت بھلے تھی، مگر ذرا رنگین مزاج واقع ہوئے تھے۔ صنف نازک سے بات کر کے خوش ہوتے تھے۔ میرے دیور فیصل کا زیادہ تر وقت چچا کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور ان کی مثبت میں بگڑتا جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک نئی فیملی آ کر آباد ہو گئی۔ یاسمین باجی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے شوہر ملک سے باہر تھے۔ یاسمین باجی خود ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سائمہ تھا، وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ یاسمین باجی اکثر آ جاتی اور چونکہ نرس تھی زیادہ تر مصروف ہوتی تھی۔ اس وجہ سے سسر اکیلے پن کا شکار تھے، اور کیونکہ یاسمین باجی نرس تھی تو اس لیے انہیں بیمار شخص سے ایک لگاؤ ہو گیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں۔ یاسمین باجی سے ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی سائمہ بھی آ جاتی تھی۔ گپ شپ میں اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آمدن و رفت پڑ گئی۔ اب وہ رات کو بھی دیر تک ہمارے گھر بیٹھی رہتی۔ یاسمین تو زیادہ تر ہمارے سسر کے ساتھ بیٹھتی تھی، جبکہ سائمہ ہمارے دیور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی۔
کچھ عرصے تک ہماری ساس نے برداشت کیا، بالآخر ان کو ماں اور بیٹی کا روزانہ کھٹکنے لگا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس نرس کا روز یوں بیٹھ کر باتیں کرنا برداشت نہیں کر پاتی تھی، لہذا بہانے سے الجھنے لگتی۔ ایک روز بات اتنی بڑی کہ لڑائی ہو گئی۔ اس دن کے بعد ماں بیٹی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، مگر دیور اور اس اداس اور پریشان رہنے لگا کیونکہ وہ سائمہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ادھر سائمہ بھی کچھ کم پریشان نہ تھی، وہ اب ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ مجبور ہو کر ایک دن فیصل نے چچا حبیب کو اپنے دل کا حال بتا دیا۔ چچا تو پہلے ہی رنگین مزاج تھے، یہ باتیں ان کو متوجہ کر گئی۔ فیصل سے کہا، ارے بیٹا، میں جو ہوں، تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ فیصل کو تھوڑی دہاڑس ہوئی، وہ سائمہ سے ملنے کو بےتاب تھا۔ چچا نے کہا، تم اپنی ساری کیفیت لکھ دو، میں سائمہ تک پہنچا دوں گا۔ جب وہ سائمہ کو فیصل کا پہلا محبت نامہ ملا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ وہ بھی اس آگ میں پور جل رہی تھی، لہٰذا اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا، اور یوں چچا ان دو جوانوں دلوں کے درمیان پیغام رساں بن گئے۔ تھوڑے دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز یاسمین باجی کے ہاتھ فیصل کا ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے باز پرس کی اور اس کو خوب مارا۔ جب فیصل کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ چچا جی نے اسے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، بہت جلدی سائمہ تمہاری ہوگی۔ لیکن اسے کسی پل چین نہ تھا۔ ایک دن جب کہ سب لوگ اپنے کاموں پر چلے گئے تھے اور میں بھی کالج میں تھی، گھر میں فیصل اور چچا اکیلے تھے، تو انہوں نے میرے دیور سے کہا، جاؤ میرے کمرے میں آرام کرو۔ چچا کا کمرہ اوپر تھا۔ فیصل جب اوپر گیا تو حیران رہ گیا۔ کمرے میں گمسم پریشان سی سائمہ کھڑی تھی۔ اس نے اسکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور میز پر اسکول بیگ اس کی گمازی کر رہا تھا۔ وہ اسکول کی بجائے چچا جی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، عہد و پیمان ہوئے۔ وہ اسکول کی چھٹی تک اس کے ساتھ کمرے میں رہی اور یوں ان کی یہ ملاقاتوں میں بدل گئی۔ چونکہ اوپر کے کمرے کا راستہ پچھلی طرف سے بھی تھا، اس لیے سائمہ کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ملاقاتیں یوں ہی اکثر و بیشتر ہونے لگی، لیکن تنہائی میں دونوں نے شرافت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن سائمہ نے کہا کہ میری امی رشتہ مانگنے کہ ہم چوری چھپے نہ ملیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فیصل بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ وہ بدنامی سے ڈرتا تھا۔ اس نے یہ بات چچا کو بتائی۔ انہوں نے تسلی دی کہ میں تمہارا رشتہ لے جاؤں گا۔ وہ گھر والوں کو بغیر بتائے سائمہ کے گھر گئے، اس کی ماں سے رشتہ طلب کیا، لیکن باجی یاسمین بڑک اٹھی۔ انہوں نے چچا جی کی خوب بے عزتی کی اور کہا، میں نے سائمہ کی منگنی بچپن میں اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی ہے، اور یہ کہہ کر چچا کو گھر سے نکال دیا کہ میں تم کو اس گھر کا بزرگ نہیں مانتی، کہ تم ان لوگوں کے در پہ پڑے ہو اور ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ رشتہ مانگنا تھا تو لڑکے کے باپ کیا مر گیا ہے؟ حبیب چچا کو بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے اپنا غصہ دبا لیا، لیکن اس بات کا انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے فیصل کو کچھ نہیں بتایا اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں انہوں نے یاسمین باجی کو بدنام کرنے کا تہمیہ کر لیا، سو سائمہ کو ڈھال بنا لیا۔ یوں ایک دن ان کو موقع مل گیا، اچانک یاسمین باجی کی والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اکیلی ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ سائمہ کو تاکید کر گئی کہ دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ یوں پہنچ کر پتا چلا کہ ماں کی بھی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا انہوں نے فون کر دیا کہ میں صبح آ جاؤں گی۔ سائمہ کو اکیلے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دروازے پر آئی اور گلی میں جھانکنے لگی، اور اس کی نظر اوپر گئی، گیلری میں چچا کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی جب سائمہ کو دروازے پہ دیکھا، فوراً نیچے آئے اور پوچھا، کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے ساری بات بتا دی۔
چچا کے دماغ میں فوراً ہی شیطان جاگ گیا۔ ایک منصوبہ ذہن میں آیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھر میں اکیلی ہو تو میں فیصل کو بھیج دیتا ہوں، تھوڑی دیر اس سے باتیں کر لو۔ سائمہ ان کو منع کرنا چاہتی تھی مگر یہ چچا رکے نہیں، فوراً گھر آ گئے اور فیصل سے کہا سائمہ گھر میں اکیلی ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ فیصل گھبرا گیا مگر پیار کا نشہ ایسا تھا وہ چلا گیا اور سائمہ نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو گھر میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پھر تنہائی اور اندھیری رات نے ان کو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ یوں سائمہ تمید دامن ہو گئی۔ قسمت میں اس لڑکی کی تباہی لکھی تھی، ہو کر رہی۔ جب سائمہ نے فیصل کو بتایا تو وہ گھبرا گیا اور ڈر کے مارے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا۔ ادھر یہ پریشان حال لڑکی فیصل کو تلاش کر رہی تھی، وہ کسی اور کو آنے والے برے وقت کے خطرات سے کیوں کر آگاہ کرتی۔ جب وہ کئی دن تک نظر نہیں آیا تو اس نے چچا سے پوچھا فیصل کہاں ہے؟ انہوں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا 2 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسط ہتا ہو گئے۔ اس نے رو رو کر چچا کو بتایا کہ میں خطرے میں گر گئی ہوں، کہیں سے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ چچا نے مدد کرنے کے بجائے یاسمین باجی کو ساری بات بتا کر کہا تم غافل ہو جبکہ تمہاری بیٹی یہ گل کھلا چکی ہے۔ یاسمین باجی پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے بیٹی کو خوب مارا پیٹا، پھر دندہاتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور چیخنے لگی۔ ان کو آتے دیکھ چچا تو ہمارے گھر سے بھاگ نکلے، لیکن پھر یاسمین باجی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ فیصل اور چچا نے مل کر کس طرح ان کے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ ہم نے بہت چاہا کہ سائمہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لے مگر یاسمین باجی کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا جس طرح میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے میں تم کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ جاتے جاتے چچا نے ایک اور ستم بھی کیا کہ محلے کے چند گھروں میں یہ داستان سنا گئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یاسمین باجی نے جو کہا تھا دکھایا۔ ایک روز میرے شوہر آفس سے آ رہے تھے کہ ان پر غنڈوں نے حملہ کر دیا، جنہوں نے ان کو خوب مارا پیٹا اور ایک ہاتھ گوا بیٹھے۔ ہم تو پہلے بہت ہی پریشان تھے، اس حادثے میں ہم کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے شوہر کی ملازمت بھی جاتی رہی، سسرال صدمے کی تاب نہ لا سکے اور درفانی سے کوچ کر گئی۔ اس شوہر کی وفات اور بیٹے کی بربادی کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ ان کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ رقم اور زیور پہلے ہی چچا لے گئے تھے، باقی پونجی ساس اور شوہر کی بیماری پر خرچ ہو گئی۔ ادھر محلے والوں نے الگ جینا حرام کر دیا۔ یاسمین باجی نے محلہ چھوڑ دیا اور تو لوگوں کے تانا باتوں سے دامن چھڑا گئی، لیکن ہم لوگ محلے لوگوں کا نشانہ بن گئے، یہاں تک کہ ہم کو یہ بھی محلہ چھوڑنا پڑ گیا۔ ایسے حالات میں مالی پریشان لازماً گیری تھی، ہمارا کوئی زیری معاشی نہ رہا تو فلسی نے آ جھکڑا۔ گھر والوں سامان بیچنے لگے، تب مجبوراً میں نے ملازمت کا سوچا۔ کالج تو پہلے ہی چھوٹ چکی تھی، پڑوس حالانکہ ایک جاننے والی کے توسط سے نرسنگ میں داخلہ لیا اور پھر کورس مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی۔ ساس اور شوہر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، مکان کا آدھا حصہ کرائے پر دیا، وہ معصوم بچوں کی پرورش بھی مجھ پر کرنی تھی۔ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر سائمہ کا حال کیا ہوا وہ بھی سنو۔ اس کی ماں نرس تھی، لہٰذا اس نے بیٹی کے سر پر منڈلاتی مصیبت سے اس کو نجات دلا دی، لیکن سائمہ کا ذہن متاثر ہوا اور وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی، بہکی سی باتیں کرتی تھی۔ فیصل تو ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا، شاید وہ چچا کے ساتھ اب کہیں روح پوش ہے اور دونوں ڈر کی وجہ سے گھر نہیں آئے۔ میں دن رات سوچتی ہوں کہ جانے چچا کو ہمیں برباد کر کے کیا ملا، کیا ایسے نادان بزرگ بھی ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹو کی رہنمائی کرنے کے بجائے
ان کو برباد کر کے دکھ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی کہانی سنا چکی تو کہنے لگی، اب تم اپنی سناؤ، کیسی ہو اور اس کس حال میں ہو؟ پہلے تو میں جھجکی، پھر بتایا کہ میں ابھی حالات کا شکار، مگر اب خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو میں نے اس کو اپنی گزری سنا دی کہ دوست ہی دوست کا غمگسار ہوتا ہے۔ تم تو جانتی ہو امتحان ہوتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرا شوہر ایک بینک آفیسر تھے۔ ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد کے۔ بہت علاج کرایا مگر اللہ کو منظور۔ پہلے ہم لوگ میاں والی میں رہتے تھے، بعد میں میرے میاں کا ٹرانسفر بہاولپور میں ہو گیا۔ میری ایک دوست بھی سمیہ، اس کے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا، پھر اس کو بہاولپور میڈیکل کالج کا داخلہ مل گیا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ میں تمہارے شہر میں ہوں۔ میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بہت دنوں بعد ہم دونوں ملی تھی۔ خوب خوش ہوئی۔ مجھ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی، لہٰذا سوچتی تھی یہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کو اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ میڈیکل کالج اس کو نئی لڑکے پسند کرتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی لڑکے کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اپنی پڑھائی میں گم رہتی، کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، دیر ہو جاتی تو ہاسٹل جانے کے بجائے گھر ٹھہر جاتی۔ میرے خاوند نیک دل آدمی تھے، وہ کسی طرح نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور ان کو میری سہیلی کے پاس ٹھہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جب رات میرے گھر میں رہ جاتی، صبح آفس جاتے ہوئے فرازہ کو ہاسٹل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ خدا جانے کب کیسے دنوں میں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ ایک بار جب وہ میرے گھر آئی اور رات کو ٹھہر گئی، فراز نے مجھے کھانے میں نیند کی گولی کھلا دی اور میں بے خبر سو گئی۔ تب دونوں کو کھلی چھٹی مل گئی اور یہ رات انہوں نے اکٹھے گزاری۔ صبح کو واپس ہاسٹل چلی گئی اور مجھے دیر تک خبر نہ ہوئی کہ میری پیاری سہیلی میری زندگی میں زہر گھول گئی ہے۔ ایک روز ہماری ہمسائی نے بتایا کہ اس نے سمیہ اور فراز کو 2-3 بار اکٹھے دیکھا ہے۔ کہنے لگی، میں تم کو ہوشیار کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں تم کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مجھے سمیہ پر اندھا اعتماد تھا، لہٰذا میں اس خدشے کو رد کر دیا، لیکن فراز کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا گیا۔ کئی بار احساس دلایا مگر فراز مجھ سے دور ہوتا گیا۔ مجھ سے بات کرنا بھی ترک کر دی۔ مجھے کہنے لگ کہیں لے جانے تو وہ دور کی بات، اب وہ گھر ہی کم آتے تھا۔ ایک دن میں ہاسٹل گئی اور سمیہ کو گھر آنے سے روک دیا، کیونکہ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے تو سمیہ کو منع کر کے آ گئی، لیکن اس نے میرے شوہر کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی ہے اور مجھ کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ وہ غصے میں گھر آیا اور مجھ کو خوب مارا۔ میں یہ سب نہ سہ سکی اور مائکے آ گئی۔ تبھی اس نے مجھے طلاق بھجوا دی اور سمیہ سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میرے والدین نے 1 سال بعد میری دوبارہ شادی کر دی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ خدا نے مجھے بیٹی سے بھی نوازا ہے، جبکہ سمیہ اور فراز میں جھگڑا ہو چکا ہے اور وہ اس گھر چھوڑ کو چلی گئی ہے۔ اب فراز کو پچھتاوا ہے، کیوں ناحق بیوی کو چھوڑ وہ اکیلا رہتا ہے اور افسردہ ہوتا ہے، لیکن خدا نے مجھے خوشیاں دے دی۔ میں ایک چھوٹی سی بیٹی کی صورت میں، جس کو پا کر میں سمجھتی ہوں کہ مجھ کو کائنات کی ہر خوشی مل گئی۔ کل دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ میں انتظار کرتی رہی، وہ پھر نہیں آئی۔ شاید مصروفیت نے اس کو مجھ سے بیگانہ کر دیا۔